بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شرعاً یا عرف عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، فطر وغیرہ میں خرچ کرنا شرعاً واجب ہے اور دوست احباب عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا عرف عادت کے اعتبار سے واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ بخیل کو تباہ کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرص و بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں ہرگز جمع نہیں ہوتے۔ سورہ اللیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تنگی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، نیز اللہ کے بندوں سے قریب ہے، اور جنت سے قریب اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل اور کنجوس آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی دور ہے، اور جنت سے دور اور دوزخ سے قریب ہے، اور بلا شبہ ایک بے علم سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار کنجوس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے، وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی شیطان سے اس کی اصل صورت میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے شیطان بتا تجھے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے اور کون سا شخص زیادہ ناپسند ہے؟ شیطان بولا، مجھے بخیل مومن سے زیادہ محبت ہے اور فاسق سخی مجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کو قبول کر لے۔ پھر جاتے ہوئے کہا، اگر آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں یہ بات نہ بتاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شہر میں زبردست آگ لگ گئی، آدھا شہر جل چکا تھا، لوگ پانی اور سرکے کی مشقیں اس پر ڈالتے تھے لیکن وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آگ پانی سے نہیں بجھ رہی۔ فرمایا، یہ آگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور تمہارے بخل کی آگ کا شعلہ ہے، اس پر پانی ڈالنا چھوڑ دو، روٹیاں تقسیم کرو، بخل سے توبہ کرو اور خیرات کرو۔ لوگوں نے عرض کی، ہم تو بہت خیرات کرتے ہیں اور شروع سے ہی سخی ہیں۔ فرمایا، تم خود نمائی اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے ایسا کرتے ہو، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 700 علماء سے دریافت کیا، عقل مند کون ہے، دولت مند کون ہے، دانا کون ہے اور درویش کس کو کہتے ہیں اور بخیل کون ہوتا ہے؟ تو ان سب نے ایک ہی جواب دیا، عقل مند وہ ہے جو دنیا کو دوست نہیں رکھتا، دولت مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے، دانا وہ ہے کہ دنیا اس کو فریب نہیں دے سکتی، درویش وہ ہے جس کے دل میں زیادتی کی طلب نہیں ہوتی، اور بخیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مال کا حق ادا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتا ہے اور مصیبت کے وقت لوگوں کی خبر لیتا ہے، وہ کنجوسی اور بخل سے پاک ہے۔